الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الہی تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں گھر ملے توفیق تو خدمتیں ہیں اصلاح ہم کر جاؤں الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری تمنا ہے میرے مولا میرے لب پر تیرا قرآن رہے. تمام دوست احباب بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز سامعین، برادران اسلام، علماء کرام، اللہ پاک کا بے حد فضل اور کرم ہے کہ رب ذوالجلال نے اس بابرکت محفل میں آنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائی، اور اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک بار بار ہمیں ایسی مجلسوں میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستو، پروگرام میں آنا اور پروگرام کے اندر بیٹھ کر بات سننا یہ بہت بڑا کام ہے اور بڑا ہی آسان ہے. سننے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بہت بڑا مشکل کام ہے. اور یاد رکھے
سننے کے بعد فائدہ اس چیز کا ہوتا ہے جس پر عمل کیا جائے. اگر عمل نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. اگر عمل ہوگا تو پھر ہمیں سننے کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اللہ پاک سے دعا کیجئے کہ اللہ جو ہم سنیں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تبارک تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب اعلان کر دیجئے، دنیا والوں کو بتا دیجئے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرے، پیار کرے اور اللہ کی رحمتوں کا نزول، برکتوں کا نزول ہو، تو پھر اللہ تبارک تعالی نے ایک اصول اور ضابطہ بتایا ہے کہ میرا پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو میں نے دے دیا یہ دنیا والوں کے سامنے ایک آئیڈیل اور نمونہ ہے. اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیروی کریں گے، اتباع کریں گے، اطاعت کریں گے، تو اللہ تبارک تعالی ہم سے راضی ہوں گے اور ہم پر رحمتوں کا، برکتوں کا نزول ہوگا. ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کو لے کر آئے، جس شریعت کو لے کر آئے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس کے مطابق ہمارے گھر کے معاملات ہوں گے، اس قرآن کے مطابق، پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق جب ہمارے گھروں کا ماحول ہوگا، ہماری زندگی ہوگی، ہمارا اخلاق ہوگا، ہمارا سونا، بیٹھنا، اٹھنا، شادی، بیاہ، خوشی، غمیاں پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق، قرآن کے مطابق ہوں گے، تو پھر ہماری زندگیوں کے اندر سکون اور راحت ہوگا. اور اگر ہماری زندگی کے اندر قرآن نہیں ہے، پیارے پیغمبر کا فرمان نہیں ہے، پھر یہ یاد رکھنا کہ انسان پھر سکون کی زندگی نہیں گزار سکتا، پھر پریشانی اور ذلت کی زندگی گزارے. اس لیے میرے دوستو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار بن جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ مل جائے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر عزت بھی مل جائے، دنیا کے اندر مقام بھی مل جائے، دنیا کے اندر شہرت بھی مل جائے، پھر ہم قرآن اور صاحب قرآن کو دیکھیں، قرآن والی زندگی اپنا لیں، پیارے پیغمبر کے فرمان کو اپنا لیں، پھر ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. اس لیے میرے دوستو، اللہ کا قرآن کہتا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. یار آپ جب قرآن پڑھا جائے تھوڑا تو یہ کہہ دو سبحان اللہ. قرآن سے محبت ہے نا تو کیا کہنا ہے آپ نے؟ آؤ میرے دوستو، ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے بن جائیں، آپ کے ہر فعل کو، قول کو اپنانے والے بن جائیں. جب ہماری زندگیوں میں قرآن ہوگا، پیارے پیغمبر کا فرمان ہوگا، ہمیں دنیا کے اندر سکون بھی مل جائے گا، راحت بھی مل جائے گی. ارے اللہ والے، دنیا کی زندگی کے اندر تجھے سکون ملنے والا نہیں ہے، گاڑی بنگلوں میں سکون ملنے والا نہیں ہے، دنیا کی کسی چیز میں سکون نہ ملے گا. اگر سکون ملنے والا ہے تو اللہ کے قرآن میں ملے گا، پیارے پیغمبر کے فرمان میں ملے گا. ارے اللہ والے، ہم قرآن سے محبت کرنے والے بن جائیں، راتوں کو قرآن پڑھنے والے بن جائیں. بیٹی قرآن پڑھنے والی ہو، بیٹا قرآن پڑھنے والا ہو، بیوی قرآن پڑھنے والی ہو، بہن قرآن پڑھنے والی ہو. جب گھر سے اللہ کے قرآن کی آوازیں آئیں گی، بیٹا حافظ قرآن ہوگا. جب قرآن کی آوازیں آئیں گی، بیٹا عامل قرآن ہوگا. جب ماں قرآن پڑھنے والی ہوگی،
बेटा फरमा बरदार होगा, बाप कुरान पढ़ने वाला होगा, बेटा फरमा बरदार होगा, बेटी भी इताअत करने वाली होगी। जब तेरे घर में कुरान ना पढ़ा जाएगा, तेरे घर के अंदर कुरान की तलावत न होगी, तेरे घर के अंदर कुरान के बजाय गानों की आवाज आएगी, डिश की आवाज आती है, तेरे घर के अंदर टीवी की आवाज आती है, तो अल्लाह वाले याद रखना, प्यारे प्यारे पैगंबर ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जिस कौम की मुशाबत इख्तियार करोगे क़यामत वाले दिन उन्हीं के साथ खड़े होगे। अगर अल्लाह का कुरान पढ़ोगे, अल्लाह का कुरान इतना वफादार है, अल्लाह का कुरान कहता है ओ मुझे पढ़ने वाले, रातों को पढ़ने वाले, सुबह के वक्त पढ़ने वाले, तन्हाई में पढ़ने वाले, इज्तिमाइयत में पढ़ने वाले, अल्लाह का कुरान कहता है तू रात को बिस्तर पर लेटते वक्त जब मेरी तलावत करता है, रात को बिस्तर पर लेटते हुए जब तू ज़बान हाल से कहता है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह को ये तेरा कुरान पढ़ना, बिस्तर पर लेट कर जब तू सूरह मुल्क की तिलावत करता है, इलाहुल आलमीन ऐलान करते हो फरिश्तों तुम तो कहते थे अल्लाह ये तेरी नाफरमानी करेगा, अल्लाह दुनिया में जाकर तू अपना नायब बना रहा है, अल्लाह तेरी नाफरमानी करेगा, खून खराबा करेगा, शराब पिएगा, जिना करेगा, अल्लाह हम तेरी इबादत के लिए हैं, हम सजदा करने के लिए, हम तेरी हम्दो सना बयान करने के लिए। अल्लाह तबारक ताला फरमा रहे ओ फरिश्तों तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। जब बंदा मोमिन अल्लाह का कुरान पढ़ता है, इलाहुल आलमीन कहते हैं ओ फरिश्तों देखो बिस्तर पर लेट कर मेरा मोमिन बंदा रात की तन्हाई में अंधेरे के अंदर बिस्तर पर लेट कर मेरा कुरान पढ़ता है। फिर अल्लाह का कुरान कहता है कल क़यामत का दिन होगा, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न दोस्तों का होगा, न भाई भाई का होगा, न माँ बेटी की होगी, न बेटी माँ की होगी। वफादारी करने वाला कौन होगा? आए आज कौन आ गया हमारी सिफारिश करने के लिए? अंबिया ने भी इनकार कर दिया, नबियों ने इनकार कर दिया, रसूलों ने इनकार कर दिया, खानदान वालों ने इनकार कर दिया, दोस्तों ने इनकार कर दिया, भाइयों ने इनकार कर दिया, चाहने वालों ने इनकार कर दिया, बीवी ने इनकार कर दिया। अल्लाह की अदालत में झगड़ा करने वाला कौन आ गया? हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहती हैं अल्लाह का कुरान कहता है अल्लाह इसने रात की तन्हाई में मुझे ना छोड़ा, रात की तारीकी में मुझे पढ़ा करता था, सुबह उठता था, उठते के साथ नमाज पढ़ता, नमाज पढ़ने के बाद इसकी जबान से अल्फाज ये निकलते थे यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। ये मुझे पढ़ता था, इसने दुनिया में मुझे ना छोड़ा। ओ कुरान तू क्या चाहता है? अल्लाह का कुरान कहेगा अल्लाह मैं जन्नत में जाऊं, मेरे साथ ये भी जन्नत में जाएगा। मेरी जिंदगी में कुरान आ जाए, तेरी जिंदगी में कुरान आ जाए, तू भी कुरान पढ़ने वाला, मैं भी कुरान पढ़ने वाला। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आपको कौन सी चीजें पसंद है? अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया मुझे अल्लाह का कुरान पढ़ना बड़ा पसंद है। जो लोग अल्लाह का कुरान पढ़ते हैं मैं मोहम्मद क़यामत वाले दिन उनकी सिफारिश करूंगा। अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया और तुम मुझे जमानत दे दो, तुम इताअत करने वाले बन जाओ कुरान की, मेरी इताअत करने वाले बन जाओ, मुझसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ, मुझसे प्यार करने वाले बन जाओ, रातों को खड़े होकर नवाफिल पढ़ने वाले बन जाओ, अल्लाह को याद करने वाले बन जाओ। मैं मोहम्मद क़यामत वाले दिन तुम्हारी सिफारिश करूंगा। ए अल्लाह कि मुझसे दुनिया में मोहब्बत करते थे, मुझसे प्यार करते थे, तेरे कलाम से मोहब्बत करते थे, ए अल्लाह मैं इनकी सिफारिश करता हूँ, इनके लिए जन्नत का ऐलान कर दे। तो मेरे दोस्तों हमारी जिंदगियों में कुरान आ जाए, कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाएं और प्यारे पैगंबर से मोहब्बत याद रखो। मोहब्बत ऐसी ना हो दिखलावे वाली, मोहब्बत पैगंबर से करनी है फिर जान भी जाए माल भी जाए उसकी फिक्र है। चाहे जान हो
چاہے مال ہو، پیارے پیغمبر سے محبت کی خاطر ہم سب کچھ کیا کر دیں گے؟ کر دو گے نا؟ اگر محبت دیکھنا چاہتا ہے بلخ شہر کا نوجوان کو دیکھ جو میرے نبی سے محبت کرتا ہے۔ ایک تاجر تھا بلخ شہر کے اندر، بہت بڑا تاجر، دنیا سے رحلت کر گیا، انتقال ہو گیا، مال و متا والا تھا، زمین جائیداد والا تھا، گاڑی بنگلے والا تھا، دو بیٹوں کو چھوڑ گیا۔ جب باپ چلا جاتا ہے وراثت تقسیم ہوتی ہے بیٹوں کے درمیان میں، دو بیٹے تھے، وراثت تقسیم ہو گئی، آدھی ایک کو مل گئی، آدھی ایک کو مل گئی، دونوں بھائیوں کے اندر وراثت تقسیم ہو جاتی ہے۔ ارے اللہ والے میرے نبی سے محبت تو دیکھنا ذرا، وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، میرے پیارے پیغمبر کے 3 بال مبارک رہ جاتے ہیں۔ باپ کے پاس 3 بال تھے کہ دونوں بھائیوں کے اندر تقسیم ہونے لگے، ایک بڑے کو مل گیا، ایک چھوٹے کو مل گیا۔ بڑا کہنے لگا یہ جو تیسرا بال ہے اس کو کاٹ کر آدھا آدھا لے لیتے ہیں، مگر چھوٹا کہنے لگا نہیں نہیں ایسا نہ کرنا، یہ تو میرے نبی کی گستاخی ہو جائے گی۔ بڑا کہنے لگا پھر کیا کرنا چاہیے؟ چھوٹا کہنے لگا اس بال کے لیے جو تو کچھ لینا چاہتا ہے مجھ سے لے لے، یہ بال مجھے دے دے۔ وہ بڑا کہنے لگا یہ بال جو میرے حصے میں آیا ہے یہ بھی تجھے دیتا ہوں، دوسرا بھی تجھے دے دیتا ہوں، تینوں بال تو لے لے۔ اور کہا مجھے کیا دے گا؟ چھوٹا کہنے لگا جو تیری تمنا ہے، جو تیری آرزو ہے، جو تو لینا چاہتا ہے وہ میں تجھے دے دیتا ہوں۔ بڑا کہنے لگا جو وراثت کے اندر تجھے مال ملا ہے وہ مال مجھے دے دے، یہ سارے کے تینوں بال تو لے لے۔ چھوٹا کہنے لگا مجھے یہ سودا منظور ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ جب تینوں بال چھوٹے کو دے دیے، سارا مال بڑے نے لے لیا۔ رات کو جب بستر پر لیٹا پیارے پیغمبر کی بالوں کو سینے سے لگاتا ہے، کبھی چومتا ہے، کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کی بالوں سے محبت کرتا ہوں، میں جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، مال بھی محبت میں قربان کر دیا۔ رات کو بستر پر لیٹا، نیند آ جاتی ہے، پیارے پیغمبر کی زیارت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا او مجھ سے محبت کرنے والے، او مجھ پر مال لٹانے والے، او میری خاطر مال قربان کرنے والے، آج تو نے میری محبت میں مال قربان کر دیا، میں محمد قیامت والے دن تیری سفارش کروں گا۔ ارے اللہ والے محبت کرنے والے بن جائیں، پیارے پیغمبر سے پیار کرنے والے بن جائیں۔ میرے پیغمبر نے جو جو چاہا، جن جن چیزوں کو پسند کیا، ہم بھی ان کو پسند کرنے والے بن جائیں۔ میرے نبی نے قرآن پڑھنا پسند کیا۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں بیٹھ گئے، کر رہے ہیں۔ حدیث آپ نے سنی الصحابہ النجوم، کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو یہاں پر محدثین کیا لکھتے ہیں؟ فرمایا صحابوں کی مانند ایسے کہ اللہ کے نبی درمیان میں بیٹھے اور صحابہ ارد و گرد بیٹھے، جیسے کہ آپ آسمان پر دیکھو چمکتا ہوا چاند اور ارد گرد کیا ہوتے ہیں؟ ستارے۔ میرا نبی چاند سے بھی زیادہ خوبصورت درمیان میں بیٹھا اور ارد گرد ستارے چمک رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، جو مجھے پسند وہ تمہیں پسند؟ فرمایا یا رسول اللہ، آپ کی زبان سے ہر لفظ نکلنے والا ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ، تو ہم ان چیزوں کو پسند کریں نا جو کس نے پسند کی؟ اللہ کے نبی نے پسند کی۔ دیکھو نا، جو باپ کی پسند وہ بیٹے کی پسند، جو دوست کی پسند وہ دوسرے دوست کی پسند۔ کیوں؟ یار میرے دوست نے ایسا سوٹ پہنا میں بھی ایسا ہی بناؤں گا، اس کا جوتا ایسا میرا بھی ایسا، اس نے گاڑی ایسی لی میں بھی ایسی لوں گا، اس نے گھر ایسا بنایا میں بھی گھر ایسا بناؤں گا، اس نے ان چیزوں کو پسند کیا میں بھی ان چیزوں کو پسند کرتا ہوں۔ دنیا کو ہم پسند کرتے ہیں، دنیا کے مال و متاع کو، دوستوں کو، رشتہ داروں کو دیکھ کر ہر چیز پسند کرتے ہیں۔ میرے دوستو وہ دنیا جو عارضی ہے، جس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے،
اس کو ہم پسند کر رہے ہیں، اور جو میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے پسند کیا اس کو ہم پسند نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او میرے صحابہ، حبب الی من دنیاکم ثلاث، او میرے پیارے صحابہ، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، مجھے سب سے پہلی چیز جو پسند ہے خوشبو لگانا مجھ سے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا مجھے دوسری چیز، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا نیک بیوی مجھے بڑی پسند ہے، قرآن پڑھنے والی، نوافل پڑھنے والی بیوی بڑی پسند ہے۔ آؤ اللہ والو، ہم اس زندگی کو اپنانے والے بن جائیں۔ میرے نبی نے پسند کیا نیک بیوی کو۔ ارے جب ہماری دنیا کے اندر شادیاں ہوتی ہیں، جب ہماری بیاہ ہوتے ہیں، جب ہم پیغمبر کے فرمان کو دیکھیں، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، مجھے نیک بیوی پسند ہے۔ نیک بیوی کون ہے؟ جو قرآن پڑھنے والی ہے، جو نوافل پڑھنے والی ہے۔ نیک بیوی کون ہے؟ جو پردہ کرنے والی ہے۔ نیک بیوی کون سی ہے؟ جو میرے پیغمبر کی اطاعت کرنے والی ہے۔ نیک بیوی کون سی ہے؟ جیسے میرے پیغمبر کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ میرے پیغمبر کی بیٹی ہیں۔ نیک بیٹیاں ایسی ہوں، نیک بیوی کیسی ہو، جیسے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں۔ حضرت فاطمہ بیماری کی حالت میں اللہ کا قرآن پڑھتی ہیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے رات کو اذان کی آواز آتی ہے، حضرت فاطمہ کہتی ہیں الہ العالمین میری 2 رکعتیں بھی مکمل نہ ہوئی، تیری سردیوں کی راتیں اتنی چھوٹی ہو گئی ہیں، ہم ایسی بیوی اپنانے والے بن جائیں، ہمارے بیٹیوں کا ماحول ایسا ہو جائے۔ ارے میرے پیغمبر کی بیٹی کی زندگی دیکھو، حضرت فاطمہ کی زندگی دیکھو، دروازے پہ دستخط ہوتی ہے، آواز آتی ہے من دق الباب، دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ آواز آتی ہے انا محمد، میں محمد ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر بیٹی کے دروازے پر گئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا۔ آج ہم دروازوں پر جاتے ہیں، کون دروازہ کھٹکھٹاتا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد آواز آتی ہے ابا جی اپنی کملی والی چادر پھینک دو۔ آپ پیارے پیغمبر نے کملی والی چادر اندر دے دی ہے۔ جب اندر داخل ہو جاتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا او میری بیٹی فاطمہ، کیا بنی تو نے چادر کا کہہ دیا؟ کہنے لگی ابا جی مجھے کیا معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہوگا، کوئی اور بھی ہوگا، آپ کی بیٹی فاطمہ کی حالت یہ ہے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی میرے اوپر لینے کے لیے بڑی چادر بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ پھر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی ہیں، نفل پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے مصلی پہ کھڑی ہوتی ہیں گر جاتی ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر نے اٹھایا، گود میں لٹایا، کہنے لگے او بیٹی فاطمہ کیا بنی، کیا ہو گیا؟ حضرت فاطمہ کہنے لگے ابا جی 5 دن کا فاقہ بیٹی فاطمہ نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ مصلا اٹھایا، اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا مصلا اٹھاؤ۔ حضرت فاطمہ مصلا اٹھاتی ہیں، خزانہ نکل آیا، حضرت فاطمہ سے کہنے لگے او میری بیٹی فاطمہ لے لے جو لینا چاہتا ہی ہے، مگر یاد رکھنا قیامت والے دن کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم۔ او میری بیٹی دنیا کی جو چاہت کرے گی اللہ دنیا تیرے قدموں میں ڈال دیں گے، مگر قیامت والے دن کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ میرے پیغمبر کی بیٹی اس خزانے پر تھوک کر کہتی ہیں ابا جی مجھے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چاہیے، مجھے دنیا نہ چاہیے۔ آج ہم اپنی بیٹیوں کی زندگیوں کو دیکھیں، حضرت فاطمہ اتنی نڈھال ہو گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہیں بیماری کی حالت کے اندر، اور آج ہم اپنی شادیوں کو دیکھیں کیا قرآن کے مطابق ہیں۔ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے رخصتی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کے لیے بڑی چادر لے کر آؤ اور نئی چادر لے کر آؤ، میں نے آج تک اپنی بیٹی فاطمہ کو کچھ دیا نہیں۔ جب چادر لائی گئی، اللہ کے پیارے پیغمبر نے چادر کو کھولا، اس کے اندر 16 پیبند لگے ہوئے تھے اور 17واں پیبند چمڑے کا لگا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا بیٹی فاطمہ
آج تیرے ابا محمد پہ تجھے دنیا کی چیز دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر میں محمد تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کل قیامت والے دن تو خاتون جنت کی سردار ہو۔ اور پھر فرمایا بیٹی فاطمہ میں تجھ سے ملنے کے لیے آیا کروں گا۔ دوسری بات کہی بیٹی فاطمہ کبھی علی سے دنیا کا مال کا تقاضا نہ کرنا۔ تیسری بات نیک بیٹی جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے نیک عورت بیوی پسند ہے، ایسی بیٹی۔ فرمایا بیٹی فاطمہ علی سے لڑ کر کبھی میرے گھر نہ آنا، علی سے لڑائی نہ کرنا، ناراض نہ ہونا۔ آج جب ہماری بیٹیوں کی رخصتی ہوتی ہے ہم اپنے ارد و گرد کے ماحول کو دیکھیں، کیا میرے پیغمبر نے ان چیزوں کو پسند کیا؟ آج ہماری شادیاں میرج ہال میں ہوتی ہیں، چلو جی ہوتی ہے، مگر وہاں کے ماحول کو دیکھیں۔ ارے اللہ والے شادیوں کو دیکھو، کیا سنت کے مطابق قرآن کے مطابق ہوتی ہیں؟ ہر باپ پریشان ہے، والدین پریشان ہوتے ہیں، میری بیٹی کی شادی ہوگی، بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ ارے اللہ والے کیا دیکھتے ہیں؟ نظر تو ہوتی ہے دنیا کے اوپر، دنیا کے مال و متاع پر ہوتی ہے، پسند کی جاتی ہے۔ کیا لڑکا پڑھا لکھا ہے، ڈگری ہے، مال و متاع اس کے پاس ہے، گاڑی اس کے پاس ہے، زمین اس کے پاس ہے، ان چیزوں پر ہماری نظریں ہوتی ہیں۔ کیا کبھی تو نے رشتہ تلاش کرتے ہوئے کیا ان چیزوں کو دیکھا جو میرے نبی نے پسند کیا؟ کیا تو نے کبھی دیکھا میرا داماد حافظ قرآن ہو، عامل قرآن ہو، نماز پڑھنے والا ہو، نوافل پڑھنے والا ہو، نماز کی پابندی کرنے والا ہو؟ کیا معلوم ہے تیری زندگی کے اندر تیری بیٹی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہو جائے، اگر تیرا داماد قرآن پڑھنے والا ہوگا، حافظ قرآن ہوگا، سنت کے مطابق زندگی گزارے گا، تو اللہ والے یاد رکھ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے حبیب کے سامنے کہے گا یا رسول اللہ میں نے بیٹے کی شادی سنت کے مطابق کی ہے۔ ہمارے میرج ہال میں کیا ہوتا ہے؟ ویسے ہم کہتے ہیں قرآن پڑھنے والے، ارے 500 کا مجمع ہوتا ہے، وہاں پر سیلفی بنائی جاتی ہے، اللہ کا قرآن کہاں چلا گیا؟ قرآن پڑھنے والوں قرآن وہاں کہاں چلا جاتا ہے؟ جب بیٹی بھی بیٹھی ہوتی ہے، بیوی بھی بیٹھی ہوتی ہے، تمام کے تمام بیٹھ کر غیر مرد سیلفیاں بناتے ہیں، جب اللہ کا قرآن کہاں چلا جاتا ہے؟ ارے جب رخصتی کا وقت قریب آتا ہے سر کے اوپر قرآن رکھ لیتے ہیں کہ اللہ کا قرآن اتنا لاوارث ہو گیا۔ ارے اللہ کے بندے یاد رکھ تیری شادی تو سنت کے مطابق نہ ہوئی، قرآن کے مطابق نہ ہوئی۔ جب رخصتی کا وقت قریب آتا ہے 500 کا مجمع ہوتا ہے، ادھر سے اللہ کی اکبر کی آواز آتی ہے، مسجدوں کے اندر کتنے لوگ جاتے ہیں؟ 500 کا مجمع ہے، 50 لوگ نماز پڑھنے کے لیے گئے ہیں، ارے اللہ والے باقی 450 قرآن پڑھنے والے نہ تھے، نبی کو ماننے والے نہ تھے، قرآن کو ماننے والے نہ تھے۔ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ جب میرے ذکر کی باری آ جائے تمام کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیا کرو، مال کو بھی چھوڑ دو، اولاد کو بھی چھوڑ دو، رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دو، یہ تجھے ہلاکت میں ڈال دیں گے، تیری دنیا بھی برباد کر دیں گے اور آخرت بھی برباد کر دیں گے۔ میرج ہال کے اندر کتنے لوگ ہوتے ہیں، نماز پڑھنے والے کتنے لوگ ہوتے ہیں، سر پر قرآن رکھ دیا، سر پر قرآن رکھ دیا اور چہرہ غیر مرد دیکھتے ہیں، ٹکٹکی لگی ہوئی ہیں، اس کی بہو کیسی ہوگی؟ جب رخصتی ہوتی ہے میرج ہال میں دروازے کے سامنے غیر محرم دیکھ رہے ہیں، ارے تو اللہ کے قرآن کی کتنی توہین کرتا ہے کہ اللہ کا قرآن اتنا لاوارث ہو گیا، تو نمائشوں کے اندر لے کر آتا ہے، سینے میں کیوں نہیں لے کر آتا، لباس پر کیوں نہیں لے کر آتا کہ اللہ کا قرآن اتنا سستا ہو گیا، تیری زندگی میں نہ آیا، تیری شادیوں
शादियों में तुझे सिर्फ तूने प्रोफेशनल बना लिया। अरे अल्लाह वाले, अल्लाह का कुरान कहता है ओ मुझे बर्बाद करने वाले, अल्लाह भी तुझे यूं ही बर्बाद कर देगा। अरे अल्लाह वाले, इसलिए कहता हूँ कुरान से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, प्यारे पैगंबर के फरमान से मोहब्बत करने वाले बन जाएं। उस वक्त भी कुरान हमें याद हो। आज शादियां मुश्किल हो गई, वालिदैन परेशान हैं, बेटियों के रिश्ते नहीं मिलते। अरे अल्लाह के नबी ने तो शादियों को, निकाहों को बड़ा आसान कर दिया था। बड़ा आसान है शादी करना, निकाह करना बड़ा आसान है। हमने अपनी नाक रखने के लिए, इज्जत रखने के लिए, तुर्रा बांधने के लिए लोग मुझसे चौधरी कहते हैं, लोग मुझसे वडेरा कहते हैं, लोग मुझसे खां साहब कहते हैं, लोग मुझसे सरदार कहते हैं। अगर 15 डिशें न हुई, मुझसे चौधरी कौन कहेगा, मुझे सरदार कौन कहेगा, मुझे वडेरा कौन कहेगा, गांव का सियासतदान मुझसे कौन कहेगा। दुनिया सामने है, दिखलावा रियाकारी के लिए तो बुलाता है और अल्लाह के प्यारे पैगंबर के फरमान को छोड़ देता है, नबी के बुलाए हुए कुरान को छोड़ देता है। अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया मुझे तीसरी चीज जौन सी पसंद है, अल्लाह के नबी ने फरमाया नमाज पढ़ना मुझे बड़ा पसंद है। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज मोमिन की मिराज है। हम इन चीजों को पसंद करें। खुशबू लगाना पसंद है, नेक बीवी पसंद है, नेक बेटी पसंद है, नेक माँ पसंद है। आओ देखो ना जरा कितनी माएं कुरान पढ़ती हैं, कितनी नमाज पढ़ती हैं। सुबह अल्लाह अकबर की आवाज आती है, मुअज्जिन कहता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, बार बार आवाज आ रही है, नमाज बेहतर है, तेरी नींद से बेहतर है। सुबह के वक्त माँ उठाती नहीं है, नमाज का वक्त हो गया बाप उठाता नहीं है। जैसे ही 7 बजते हैं माँ भी झंझोड़ना शुरू कर देती है, बाप भी झंझोड़ना शुरू कर देता है। और तुझे मालूम नहीं तेरे कॉलेज का टाइम हो गया, तुझे मालूम नहीं तेरे स्कूल का टाइम हो गया। जब होमवर्क चेक किया जाता है माँ भी पूछती है ओ बेटा सुबह जाएगा, स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, तूने होमवर्क किया या ना किया? किस लिए? क्योंकि उस पर पैसा लगता है। ये दीन हमें सस्ता सा मिल गया, ये दीन पर हमारा कुछ लगा नहीं है, हम इस दीन के मोहताज हैं। मेरे दोस्तों याद रखना, दीन हमारा मोहताज नहीं है, हम दीन के मोहताज हैं। ये हमारी न जान लगी न माल खर्च हुआ, दीन हमें मुफ्त में मिल गया, कुरान मुफ्त में मिल गया, इसलिए इसकी मेरे दोस्तों कदर नहीं है। स्कूल पढ़ने वाला एक दिन ना जाए, कॉलेज पढ़ने वाला एक दिन ना जाए, माँ भी पूछती है, बाप भी पूछता है, भाई भी पूछता है तूने छुट्टी क्यों की है? क्योंकि महीने की फीस देता है, क्योंकि महीने की फीसें भरता है। कॉलेज के अंदर हजारों रुपए देता है, स्कूल के अंदर हजारों रुपए देता है, इसलिए उसको इसकी कदर है, कुरान की कदर नहीं है, कुरान पढ़ने वाले की कदर नहीं है, दीन की कदर नहीं है। अरे अल्लाह वाले, उधर से अल्लाह अकबर की आवाज आती है, कोई उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम ये भी तो सोचे ना कि मेरे दोस्तों नमाज के लिए हम मस्जिद के अंदर कितना जाते हैं। हमारी मस्जिदों में आबादी देखे कितने लोग हैं, नमाज पढ़ने वाले कितने हैं। अभी वो कारी साहब कह रहे थे कि मौलाना हमारी आबादी इतनी है और नमाज के वक्त कितने लोग होते हैं। तो मैं उनसे कहने लगा हर जगह पर यही हाल है कि कितने अफराद है मोहल्ले के अंदर, 200, 300, 400 लोग मौजूद हैं, नमाज पढ़ने के लिए 10 से 5 अफराद आ रहे हैं। घर के अंदर कितने अफराद होते हैं, नमाज पढ़ने वाले कितने अफराद होते हैं, सीधे मोहल्ले का वीरान होती है। इसलिए अल्लाह वाले हम नमाज पढ़ने वाले बन जाएं। अरे तुझे दोस्त तोहफा दे दे, गिफ्ट दे दे, बड़ा कदर करता है, शीशे के अंदर सजा कर रखता है, दोस्तों को बताता है मेरी शादी के अंदर फला ने मुझे ये तोहफा दिया है, फला ने मुझे ये गिफ्ट दे दिया, बड़ा सजा कर रखता है, घर की जीनत बनाता है। अरे इस तोहफे की तो तुझे बड़ी कदर है जो एक दिन तेरे साथ खत्म होने वाला है। अरे उस तोहफे की कदर क्यों नहीं करता जिसे मेरे और तेरे नबी मेराज की रात जाकर अल्लाह ने सिदरतुल मुंतहा पर दिया, उस तोहफे की कदर नहीं करता जिसके लिए अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया अगर तुम चाहते हो अल्लाह से मुलाकात करो, अल्लाह से मुलाकात का जरिया ये इबादत है नमाज वाली। तो मेरे दोस्तों नमाज अल्लाह से मुलाकात का जरिया है। अगर हम चाहते हैं
ہمیں دنیا کے اندر سکون مل جائے، راحت مل جائے، ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے، ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، ہم ہر بے حیائی، برائی، بدکاری سے پاک ہو جائیں، تو اللہ کا قرآن ہی کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ ہم پروگرام کرواتے ہیں قرآن پر، سیرت النبی کے پروگرام ہوتے ہیں، میرے بھائیو ان پروگراموں کو ہم اپناتے کتنے، سیرت کو کتنا اپناتے ہیں؟ عظمت قرآن، قرآن، صاحب قرآن کتنا بڑا موضوع ہے، ہم یہ بھی تو سوچا کریں نا یار، ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں؟ نعت خوانی کروا لی، تقریر کروا لی، اشعار سن لیے، واہ واہ ہو گئے، جب گئے سب کچھ جھاڑ کر یہیں پر چلے گئے۔ میرے دوستو اس پروگرام کا فائدہ نہیں ہے، نہ آنے کا نہ کروانے کا، جو ہماری زندگیوں میں نہیں آ، عمل ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے والا بنا دے، قرآن پر بھی، پیارے پیغمبر کے فرمان پر بھی۔ 2 دن کی زندگی نہ ایسے اچھل اچھل کے چل، یہ راستہ ہے چل چلا ذرا سنبھل کے چل، آدم صفی اللہ نہ رہے، موسیٰ کلیم اللہ نہ رہے، ابراہیم خلیل اللہ نہ رہے، اسماعیل ذبیح اللہ نہ رہے، ارے دوستو ہم کیا رہیں گے جب محمد الرسول اللہ نہ رہے؟ بیدار تھا وقت تو یہ کم وقت آنکھیں سو گئیں، جب سو گیا وقت تو یہ کم وقت آنکھیں بیدار ہو گئی۔ آج وقت جاگا ہوا ہے، آنکھیں ہماری بند ہیں، کچھ نظر نہیں آ رہا، صرف دنیا، مال و متاع سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے، پیسہ آ جائے، گاڑی، بنگلے، عزت، شہرت آ جائے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ میرے دوستو جب کل وقت ختم ہو جائے گا، آنکھیں قبر میں جا کر کھل جائیں گی، اور جب اس زندگی کے بارے میں سوال ہوگا ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے اللہ سے دعا کرو اللہ ہم نے جو سنا ہم کو عمل کرنے والا بنا دے، اللہ ہماری زندگی ایسی بنا دے، ایک ہاتھ میں قرآن ہو، دوسرے ہاتھ میں پیارے پیغمبر کا فرمان ہو، اللہ ہم سب کو ایسی زندگی نصیب فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔